الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم۔ ایسے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے اپنا درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلا مضمون مکمل ہوا اور یہاں سے ایمان والوں کی ایک صفت یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ ترغیب کا ذکر نہیں ہے، البتہ ایک واقعے کا ذکر ہے۔ واقعہ غزوہ احد کا ہے۔ غزوہ احد بڑا اہم واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا، اور اس میں بہت اہم چیزیں ہیں جو شریعت مطہرہ نے بتائی ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس کی بہت سی وضاحتیں اللہ نے یہاں پر فرمائی۔ جی تو چاہتا ہے کہ سارا واقعہ عنوان سنایا جائے، لیکن اس کے لیے کافی وقت چاہیے، کافی وقت درکار ہوگا۔ مطلب ضروری چیزیں جو ہیں وہ ان آیات کے اندر آ جائیں گی، تو انشاءاللہ ہم یہیں پر اس کو سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذہن میں رکھیں غزوہ احد جو پیش آیا ہے، تو یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جبل احد ہے۔ یہ سارا یہاں سے ایک چھوٹی سی وادی گزرتی ہے، وادی قنات، جو اس تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ وادی قنات ہے۔ وادی قنات یعنی یہاں سے تھوڑا پانی بہتا ہوتا تھا۔ آج کل جو تصویریں ہیں اس کے اندر صرف اس کے اوپر پل بنا ہوا ہے، نیچے پانی وغیرہ نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ قبلہ ڈائریکشن اس طرف، اور جبل احد جو ہے مسجد قبلتین یہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ بیر عریس یہاں پر ہے، قبا اس طرف ہے، مسجد قبا اس طرف ہے، بنی حارثہ اس طرف ہے۔ خیر بنی حارثہ ہمارے سے معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ جو میدان ہے، یہ جو پورا میدان ہے، یہ پورا میدان جو ہے وہ میدان احد بنا۔ یہ ایک پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار نے یہاں سے اٹیک کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے اوپر یہاں پر مسلمانوں کو بٹھایا، یہاں پر مسلمانوں کو بٹھایا، مسلمانوں کے دستے یہاں پر بیٹھ گئے۔ ایک منٹ رکے۔ مسلمانوں کے دستے یہاں پر بیٹھ گئے جبل رماد کے اوپر، اور مسلمانوں کے دستے یہاں پر بیٹھ گئے، اور اس جگہ پر دستے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر یہ سید الشہداء لکھا ہوا ہے۔ اس مقام پر دستے کھڑے ہو گئے۔ جب کفار نے یہاں سے اٹیک کیا ہے تو مسلمانوں نے یہاں سے بھی پتھراؤ کیا، وادی قنات کے اوپر سے بھی وادی قنات کہہ رہا ہوں، جبل رماد کے اوپر سے بھی پتھراؤ کیا۔ جبل احد کس جگہ پر؟ جبل احد کس جگہ پر؟ جب کفار واپس بھاگ گئے تو اس جو پہاڑی کے اوپر مسلمان تھے، وہ مسلمان جو ہے وہ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ والا راستہ خالی ہے۔ خالد بن ولید نے اس پہاڑی کے پیچھے سے چکر لگایا، مسلمان جو یہاں پر تھے ان کے اوپر اٹیک کیا، ان کے اوپر اٹیک کیا پیچھے سے، تو جو آگے سے واپس بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہاں پر پیچھے غار میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پناہ لی۔ اسی میدان احد کے اندر جو کارزار جنم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر زخمی بھی ہوئے، اور یہ بہت ساری باتیں یہاں پر ہوئی۔ اس کو تھوڑا مزید وضاحت سے دیکھیں۔ جس پہاڑی کو میں نے یہاں بتایا تھا وہ یہ ہے، اس پہاڑی کو میں نے یہاں بتایا تھا وہ یہ ہے۔ کفار نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا یہاں سے، مسلمانوں نے یہاں پر بھی دستے بٹھائے ہوئے تھے اور یہاں پر بھی دستے بٹھائے ہوئے تھے، تو یہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، یہ لوگ پتھر مارتے تھے، اور یہ سامنے سے مقابلہ کرتے تھے۔ ان کے بیچ سورما آیا اور مسلمانوں سے مار کھا کے واپس بھاگ گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو پتھراؤ ہوا، مار کھائی، اور پھر واپس بھاگے ہیں۔ تو یہ سارے مسلمان جو یہاں پر تھے وہ سارے یہاں پر اترے،
جو یہاں پر مسلمان تھے وہ یہاں پر مسلمان تھے ان مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی تم نے خبردار تم نے یہاں سے واپس نہیں اترنا، چاہے ہمیں چیلیں بھی نوچ کھائیں لیکن تم لوگوں نے واپس نہیں اترنا۔ لیکن وہ مسلمان یہاں سے واپس اتر گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا جو یہ معاملہ ہے وہ ایک وقت تک تھا، تو وقت پورا ہو گیا، اب ہمیں یہاں پر ٹکنے کی، یہاں پر رکنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان بھی یہاں سے نیچے اتر آئے، ان کے سردار نے ان کو منع بھی کیا، لیکن مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ جنگ تک تھا واقعہ، لہذا ہمیں رکنا چاہیے، ہمیں نہیں رکنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا اور بات کا انکار کر کے یہ صحابہ نیچے اتر آئے۔ جب نیچے اتر آئے تو خالد بن ولید جو بڑے جری انسان تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان سارے یہاں پر جمع ہیں اور یہ جگہ مسلمانوں کی خالی ہے، یہ جگہ تو خالی تھی نہیں، ٹھیک، یہ جگہ خالی ہے۔ تو خالد بن ولید نے یہاں سے دوبارہ دستوں کو گھمایا اور یہاں سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے سے اٹیک کر دیا۔ جب ان کفار نے دیکھا کہ مسلمان کے پیچھے سے اٹیک ہوئے تو یہ لوگ بھی واپس آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے آگے سے اٹیک کر دیا۔ یہاں پر گھیرا تنگ ہو گیا، ایک گڑھا تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا تھا، تو کسی مشرک نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا، تو شہید کرنے کے بعد وہ یہ سمجھا کہ شاید اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، چنانچہ اس نے شور مچا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو اس کی بڑی گرانی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، تو بہت دل چھوٹا کیا مسلمانوں کا۔ تو ان آیات میں اس کی بھی تسلی ہے، اس کی بھی تشفی ہے۔ مسلمانوں کو اس کی بھی تسلی اور تشفی دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ نے اٹھایا اور گھیر گھر کے یہاں پر ایک پہاڑ آجغار ہے، وہ بھی بنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے گئے اور وہاں پر پناہ ہوئی اور پھر بہت ساری باتیں ہوئی۔ یہ قصہ مختصر اس بات کا، لیکن اس سے پہلے، یہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں۔ عبداللہ بن ابی کا بھی یہی مشورہ تھا، لیکن دیگر بہت سے صحابہ جو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، ان کا یہ مشورہ تھا کہ نہیں، مدینہ سے باہر نکل کے مشورہ کیا جائے۔ مدینہ کی جو حدود تھی اس وقت یہ تھی، یہ مسلمانوں کی حدود تھی اور مدینے کی یہ حدود تھی۔ یہ جو باہر یہود جو ہیں وہ باہر تھے، مدینے کے اندر نہیں تھے۔ بنو نجار اور دوسرے قبیلے وہ یہیں پر آباد تھے، جیسے یہ بقیع ہے آج بھی، تو وہ پرانے مدینہ کے اندر تھا۔ تو یہ قبا یہ بھی مدینہ سے باہر تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کی بات کو ترجیح دی اور یہاں تک چلے گئے۔ تو یہاں پر ایک مسجد ہے، میں وہاں پر گیا ہوں، میں نے وہاں پر کچھ وقت قیام بھی کیا ہے۔ رایا سے تھوڑا سا آگے یہاں پر ایک مسجد ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان بھی لیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ یہاں سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین واپس چلا گیا، وہ اپنے 300 بندے لے کے واپس چلا گیا، 300 بندے لے کے واپس چلا گیا، مسلمانوں کے صرف 700 لوگ رہ گئے۔ تو مسلمانوں کے دو قبیلوں کے اندر یہ پریشانی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ شکست کھا جائیں اور یہ لوگ واپس، ان کو بھی وسوسے آنا شروع ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ساری بات کو، جو واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور میں نے ضرورت کی حد تک جو قرآن میں آیا ہے بس وہی ذکر کیا ہے۔ تب ان آیات کو سمجھیں۔ اذ غدوت من اہلک، اذ غدوت من اہلک، غدوت کہتے ہیں صبح کے وقت نکلنے کی۔ اذ غدوت من اہلک، جب آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تبوئ المؤمنین، آپ جما رہے تھے مومنین کو، مقاعدہ اپنے ٹھکانوں پر، للقتال، قتال کے لیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی صف بندی اس طریقے سے کی گئی کہ یہ ایک صف بندی، پھر اس طریقے سے یہاں پر اٹیک اور اس طریقے سے یہاں پر اٹیک۔
تو تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، یعنی یہ مورچہ باندھا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے اندر مورچے باندھنا اپنی حفاظت کے لیے، مورچے یعنی گڑھے کھود کر اس کے اندر فوجی لیٹ جاتے ہیں، یا اس طریقے سے جو معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ سارا بالکل جائز ہے۔ واللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان کارزار کو بہتر طریقے سے مینج کرنا اور سیٹ کرنا یہ ایسا زبردست ہے کہ کئی جرنیل حضرات جو کفار کے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر مقالات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ احد، جنگ خندق اور ان چیزوں کے مورچے سیٹ کیے تھے وہ ایسے تھے کہ بڑی سے بڑی فوج آتی تو مقابلہ نہ کر سکے۔ واللہ السمیع العلیم، اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے۔ یہ یہاں پر کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ آپس میں مشورہ تھا، مشورے کے اندر گڑبڑ ہوئی تھی۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا، بات پہلے ہی طویل ہو گئی۔ آگے چلے جی۔ اب کیا ہوا؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اذ ہمت جب ارادہ کیا، طائفتان دو قبیلوں نے، منکم تم میں سے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جو بات کی تھی تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا اذ ہمت طائفتان ان تفشلا، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں گے، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، تفشل کہتے ہیں ہمت، تفشلا دونوں ہمت ہار بیٹھیں گے۔ واللہ ولیہما، ارے اللہ ان کا دوست ہے۔ یاد رکھیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ضمن تذکرہ ہے، لیکن نفاق کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ اس کے نفاق کا اثر مسلمانوں پر پڑا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کے اندر جتنا نقصان منافقین نے دیا ہے مسلمانوں کو، اتنا نقصان آج تک کسی نے نہیں دیا۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی گستاخی کر کے دکھاتا، لیکن جس نے بھی گستاخی کی اس نے منہ کی کھائی۔ لیکن ہمارے آپ دیکھیں عورت مارچ کے اندر کیسے لوگوں نے گھس کے گستاخیاں کی، پتہ ہی نہیں۔ یہ منافق ہیں، ہماری صفوں میں منافق ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے منافقت کے رویے سے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اپنے مزاج میں جھانکنا چاہیے، میرے مزاج کے اندر کہیں منافقت تو نہیں ہے، میرے مزاج میں منافقت کیسے پتہ چلتی ہے؟ انسان ظاہر کچھ اور کرے دل میں کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور کرے دل میں کچھ اور ہو، تو اس منافقت کا اثر پڑتا ہے۔ منافق نفاق اپنا اثر رکھتا ہے، معاشرے کو گمراہ کرتا ہے، اسی کو اللہ نے فساد کہا ہے۔ قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس کو فساد فرمایا، تو اس کے نفاق کا اثر مسلمانوں پہ پڑا۔ اصل میں یہ قبیلے غیر مخلص نہیں تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو ہم اتنے تھوڑے ہیں ہم مار کھا جائیں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جب بھی مدینہ سے باہر ہم نے جنگ کی ہے تو ہم نے شکست کھائی، مدینہ کے اندر رہ کے ہم نے جب دفاع کیا ہے اس وقت ہم کامیاب ہوئے۔ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ بدر میں تو فتح ہوئی، وہ بھی مدینے کے بعد، مطلب یہ کہ دفاعی جنگ جو لڑی، بدر تو اقدامی جہاد تھا۔ جب بدر کا موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، اور جب اس کا موقع آئے گا تو ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، یا تو سیرت کے اندر پڑھیں گے یا پھر غزوہ جو ہے انفال، سورہ انفال اس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اذ ہمت طائفتان، اذ ہمت طائفتان، جب دو گروہوں نے یہ سوچا، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں گے، کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، ان تفشلا صیغہ ماضی ہے، بیٹھیں گے نہیں، ہمت ہار بیٹھیں۔ واللہ ارے اللہ ان کا دوست تھا، وعلی فلیتوکل المؤمنون، لہذا مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب دل ڈگمگانے لگے کسی بات میں، ظاہری اسباب نظر نہ آئیں اور اللہ کا حکم ایسا ہو کہ اسی پر چلنا پڑ رہا ہے، اس میں سراسر نقصان ہو رہا ہے، تو اس وقت کے لیے کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ ظاہری اسباب تمہارے خلاف ہیں اور اللہ کو پتہ تھا کہ انہوں نے جنگ احد ہارنی ہے، اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس کا مطلب ہے ظاہری شکست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بعض مرتبہ ظاہری طور پر انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، لیکن بندے کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔
ظاہری طور پر انسان مار کھا جاتا ہے، لیکن بندے کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ آیت کتنا بڑا سبق دے رہی ہے ہمیں، کتنا اچھا سمجھا رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور میری مثال بھی ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ میں نے اس کا جو مشکل پر ترجمہ لکھی، فَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا توکل کا تقاضا یہ ہے، توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، کہ تقوی والے اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے مزاج میں شکر کتنا۔ جب میں نے ایک نقطہ یہاں پہ لکھا ہے، جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو جو نکات ذہن میں ہے، جب نفاق کا اثر نظر آنے لگے تو ظاہری چیزوں کو مت دیکھو، بلکہ اللہ کی ذات پر نظر رکھا کرو، اسی پر بھروسہ کرو، کیونکہ زندگی میں بہت سے ایسے واقعات لازمی ہر انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں جس میں اللہ کی صاف مدد اس بندے کو نظر آتی ہے۔ تو اسی بھروسے کا نام تقویٰ ہے۔ لہٰذا اس وقت کو سوچ لیا کریں جب اللہ نے میری مدد کی تھی، جب اللہ نے اس وقت آپ کی مدد کی تھی تو اللہ اس وقت بھی آپ کی مدد فرما سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی موقع پر جب پریشانی ہو تو پچھلے واقعے کو یاد کرنے سے انسان کو ڈھارس بن جاتی ہے۔ سمجھے جی؟ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پریشان دیکھا تو فرمایا اذ تقول للمؤمنین، اے پیغمبر جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے غزوہ بدر کے اندر، اذ تقول، جب تم مومنین سے کہہ، الن یکفیکم، مسئلہ یہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ قرظ بن جابر، یہ میں نے نام لکھا ہوا ہے، قرظ بن جابر، ہو سکتا ہے کسی کو نام لکھنا نہ ہے، قرظ بن جابر اپنا لشکر لے کے کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف شامل ہو رہا ہے۔ کفار کی تعداد پہلے ہی زیادہ تھی، یعنی پہلے ہی 1000 تھے غزوہ بدر کے اندر، تو اب لشکر میں آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں کو پریشانی ہونا شروع ہوئی کہ قرظ کا لشکر اچانک آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اصل میں ہم لوگ تو میدان کے آدمی نہیں ہیں، نہ کبھی گئے ہیں، نہ کبھی کوئی ایسے جہاد کا موقع ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، دنیا میں امن رکھے، اس کی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آئے، لیکن اگر ضرورت پیش آئی تو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم ہر طریقے سے جو ہم سے ہو سکا ہم وہ مسلمانوں کی الہ کلمت اللہ کے لیے مدد کریں گے، الہ کلمت اللہ کے لیے اٹھیں گے اپنے امیر کی قیادت میں۔ امیر کی قیادت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امیر کی قیادت، جو ملکوں کے اندر خودکش بمبار وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو مفتی حضرات سے پوچھنا چاہیے، اور وہ اپنے مفتی حضرات سے پوچھ کے جو معاملہ کرتے ہیں اس کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے کہ امیر کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ایک مختلف فی مسئلہ اور بڑی طویل اس کے اندر ابحاث ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ میں کہہ رہا تھا میدان میں جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ دشمن اور بھی آ گیا تو حوصلے بڑے خطرناک طریقے سے ٹوٹتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کے ایسے حوصلے ٹوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، کہ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم، کہ تمہاری مدد کرے ربکم، تمہارا پروردگار، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو کہ ترتیب وار اتریں، جو کہ ترتیب وار اتریں۔ بلا، ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، تقوی سے رہو، یأتوکم من فورہم، یأتوکم من فورہم، تو تمہارے پاس آ جائے گا اچانک سے، ہذا، اسی ریلے میں، کیا کہ یمددکم، کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، ربکم، تمہارا پروردگار، بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتوں سے، من الملائکہ، فرشتوں سے، مسومین، جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی پہچان نمایاں ہوگی، ان کو نشان لگا ہوگا، جیسے جنگ کے اندر نشان لگا ہوتا ہے، یہ کیپٹن ہے اور یہ حوالدار ہے، یہ گن مین ہے، یہ توپچی ہے، یہ فلانا ہے، دھماکہ ہے، مسومین، ان کو نشان لگے ہوئے ہوں گے، پہلے اور ہوتے تھے اور آج اور ہیں، لیکن نشان ہوتے ہیں۔ بہرحال
یہ بلیک کٹ کمانڈو ہے ہماری، اور یہ گوریلا کمانڈو ہے، اور یہ عام فوج ہے، یہ فلانی فوج ہے، یہ پیرا کمانڈوز ہیں، یہ فلاں ہیں، دماغ ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو مصومین نشان لگے ہوئے. تو جب ظاہر بات ہے قوس بن جابر نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے ان 5000 فرشتوں کو بھی نہیں بھیجا، 3000 فرشتے آئے تھے. جنگ احد کے بدر کے بیان میں تفصیل ہے، ہم انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ جو بنایا ہے وہ بشارت بنایا تمہارے لیے، تاکہ لتطمئن قلوبکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تمہارے دلوں کو تمہارے دلوں کو مطمئن کر سکے. لیکن حقیقت میں فرشتے کیا ہے نا، وما النصر الا من عند اللہ، جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ کی ذات کون سی؟ العزیز الحکیم، جو کہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے، جو غلبہ اقتدار والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی اصل مدد ہوتی ہے، ورنہ فرشتے کیا ہوتے ہیں کسی کی مدد کرنے والے اصل میں. لیکن اللہ رب العزت نے ایک اطمینان مسلمانوں کو دے دیا کہ مزاج باری تعالیٰ یہی ہے کہ وہ مومنین کو مطمئن رکھتے ہیں. اللہ اللہ، یہ بڑا زبردست نقطہ ہے. کیا ہے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، کہ مومنین کو اللہ رب العزت مطمئن پسند فرماتے ہیں. کہ مومن ہر وقت ٹینشن میں بیٹھا ہے اور ایسے کام کر رہا ہے جس سے ٹینشن ہوتی ہے، ایسے کام مومن کو نہیں کرنے چاہیے، ایسے کام مومن کو بچنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کیا تاکہ لیقطع طرفا من الذین کفروا. یہ ترجمہ تھوڑا سا مشکل تھا، میں نے اس کو سائڈ پہ لکھ دیا. جنگ میں یہ مدد اللہ رب العزت نے اس لیے کی، لیقطع، تاکہ، یقطع کاٹ دے، طرفا من الذین کفروا، کفار کی ایک طرف، او یکبتہم، یا ان کو ذلت امیز شکست دے، فینقلبوا، کہ اس شکست کے بعد خائبین، کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں، کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. یہ معاملہ کیا اللہ رب العزت نے. چنانچہ کفار کا ایک حصہ کٹ گیا، ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ مارے گئے بدر کے اندر، اور اس طریقے سے ہوا. اب کیا ہوا؟ جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا، اور آپ کے سامنے کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، حالانکہ ان کا نبی ان سے کچھ مانگتا بھی نہیں، ان کا نبی ان کا بھلا ہی چاہتا ہے. اس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس آیت کو سمجھانے سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بڑی اہم اور ضروری باتیں. شرک کے اسباب، شرک کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، وہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ وہ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ کسی پیر صاحب کی پوجا کرنا، کسی قبر والے کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ قبر والا بہت پہنچی ہوئی سردار تھی، وہ جو کہہ دیتا تھا نا وہ ہو جاتا تھا، وہ جو دعا مانگتا تھا نا وہ ویسے ہی قبول ہو جاتی تھی، وہ جیسے ہاتھ اٹھاتا تھا ویسے ہی پورے ہو جاتے تھے، اس کے منہ سے جو بات نکل جاتی تھی وہ ہو جاتی تھی. ایسے عجیب عجیب واقعات وہ بات کرتا تھا، اور وہ سچ میں حقیقت، اس کو خواب نظر آتا تھا اگلے دن ویسے ہی ہو جاتا تھا. یعنی لوگ کسی کی عقیدت میں اتنا بڑھ جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ میرے شیخ نے جو کہہ دیا بس ختم، میرے شیخ نے جو کہہ دیا وہی حقیقت ہے، میرے لیے جو حکم مجھے دیا اس کی بات نہیں کر رہا، جو شیخ حکم دیتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شیخ نے میرے بات کی نا بس وہی سچ اور وہی حقیقت ہے، بس اس کے علاوہ جو کوئی بھی بات کر رہا ہے سب جھوٹ ہے، جو کوئی بھی بات کر رہا ہے آپ کو لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ایسی بات لوگ کر جاتے ہیں بڑے بڑے مشائخ کے بارے میں، جو میرے شیخ نے یہ کہہ دیا تو بس، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کے سب سے پیارے اور سب سے زبردست معجزات رکھنے والے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ تسلیمات تھے، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے خارق عادت بہت سی چیزیں ہوئیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی ایسی بات فرمائی تو بعض مرتبہ اللہ رب العزت نے اس بات کا رد بھی فرمایا. سمجھ رہے؟
تاکہ لوگوں کے سامنے پتہ چلے کہ نبی جو ہے وہ بے بس ہے، نبی صرف ایک انسان ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ جو لوگ پیغمبر کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، جو لوگ پیغمبر کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، جو لوگ ان کو اولیاء سمجھ بیٹھتے ہیں، انہیں اللہ سے ملا ہوا سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کے ذہن سے یہ خناس نکل جائے کہ پیغمبر اللہ کا بندہ ہوتا ہے، عبدہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس کے ہاتھ میں مردہ زندہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کی ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، بندے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بد دعا فرمائی کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو اللہ رب العزت نے بات کے جواب میں فرمایا اے پیغمبر لیس لک من الامر شیء، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں، لیس لک نہیں ہے تیرے لیے کوئی اختیار، من الامر اس معاملے میں، شیء کسی بھی طرح کا کوئی اختیار، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا کہ او یتوب علیہم، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اور یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لہذا آپ کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کے اختیار میں چیز نہیں ہے کہ آپ ان کی ہدایت کا یا گمراہی کا فیصلہ کریں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی عاجزی دکھائی ہے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دکھائی ہے کہ لوگوں کا ایمان اور ان کا کفر آپ کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ میرے اختیار میں ہے، لہٰذا آپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ویسا ہی کریں۔ جی، جو بات اللہ کہتے ہیں تو وہ ویسی ہی ہوتی ہے، لیکن کوئی اللہ والا یہ کہہ دے تو وہ بات ویسی ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سامنے رکھ کے ہمیں بتا دیا، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھ کے ہمیں بتا دیا کہ باؤنڈریز ڈیفائن ہو جائیں کہ اللہ کی باؤنڈریز کیا ہیں اور رسول اللہ کی باؤنڈریز کیا ہیں۔ سمجھ رہے جی؟ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے جی، نہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہے اور نہ کسی مبلغ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ کا۔ لہٰذا اس لشکر میں ابو سفیان بھی تھے، اللہ نے ایمان دیا، اس لشکر میں ہندا بھی تھی، اللہ نے ایمان دیا، اس لشکر میں وحشی بھی تھا، اللہ نے ایمان دیا، ورنہ ان باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایمان نہیں مل سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان دیا۔ کیوں؟ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ، سب اللہ کا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی دوسرا۔ توحید کے لیے غیرت آ جانی چاہیے، ذہن میں رکھیں۔ یغفر لمن یشاء، یغفر، جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی اس کے لیے برا کہے اچھا کہے، اللہ رب العزت اس کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے اس کے لیے دعا کرنے والا پیغمبر 70 مرتبہ دعا کرے، اللہ کہتے ہیں نہیں معاف کروں گا۔ اللہ اپنا اختیار وہاں دکھاتے ہیں، پیغمبر کو وہاں پر عاجز کر کے دکھاتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، بہت محتاط بات ہے، آپ حضرات کسی کو مت سمجھائیں، صرف خود سمجھ لیں تو اتنا کافی ہے، ورنہ ایک لفظ بھی اوپر نیچے ہو گیا تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہو جائے۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دیں، واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا۔ یہیں پہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں ان کو معاف کروں گا، چنانچہ ابو سفیان کو ایمان دیا۔ مسلمانوں کا ایک شبہ اور بھی ہوا، کیا ہے؟ ایک شبہ یہ بھی ہوا کہ کفار سود پہ قرضہ لے کے مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ تیار ہوئے تھے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں بھی سود پہ قرضہ لے کے جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوتے، مال زیادہ ہوتا، ہم سود پہ قرضہ لیتے۔ تو اللہ نے یہاں پر منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعاف مضاعفہ، کئی گنا بڑھا کے مت کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا بڑھا کے کھا سکتے ہیں، نہیں،
بلکہ سود کا مطلقاً منع. سود کی تفصیل پیچھے گزر چکے، یہاں پر ذکر کی ضرورت نہیں. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی سمجھ لیں اگر کوئی مال کے فتنے سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کا ڈر ضروری ہے. واتقوا النار، اس آگ سے بچو، اعدت التی عدت للکافرین، جو کافرین کے لیے جلائے گی. تم سود کھاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کھایا جائے، تم نے وہاں پر اطاعت نہیں کی. غزوہ بدر کا مختصر سی بات میں نے یہاں پر لکھ دی ہے، جو دیکھنا چاہیے یہاں سے دیکھ سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارا کام کیا تھا، تمہارا کام کیا تھا، تمہارا کام یہ تھا. یہاں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے نصیحت فرمائی ہے، مومنین کو نصیحت فرمائی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ. میرا خیال زیادہ پورا ہے، کتنا ہی کافی ہے، اس کو ہم مزید پڑھیں گے.